ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں AR انٹرٹینمنٹ۔ آج ہماری اس خوفناک ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ پانی میں جانے کا انجام آخر کیا ہوا۔ یہ کہانی ہے 6 دوستوں کی جو پانی میں مچھلیاں پکڑنے جا رہے تھے۔ امجد جو حال ہی میں کراچی سے آیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ وہی تھوڑا سا پانی ہے جو پہلے یہاں پہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہی پانی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ امجد نے بائک کے اوپر بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ جانا چاہا، لیکن بہت جلد اسے پتہ چل گیا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہ مانی اور بائک کو آگے سے آگے لے کر چلتا رہا۔ اس کے باقی دوست اس کو منع کرتے رہے کہ آپ ایسی نہ کرو، پیچھے آ جاؤ، بائک کو پیچھے لے آؤ، لیکن امجد ضد پہ اڑا رہا اور بائک کو آگے کی طرف لے کے چلتا رہا۔ یہ ساری ٹیم، یہ سارے دوست خوش تھے کہ ہم دوسرے کنارے پہ بہت جلد پہنچ جائیں گے اور بائک کو لے کے ہی جائیں گے۔ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہ پتا تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ امجد، اس کا یہ دوست، اب اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے پاس چلا جا رہا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس بائک کو آسانی سے دوسری طرف لے جائیں گے۔ دوسرا کنارہ قریب ہی نظر آ رہا تھا ان کو، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ آگے پانی کتنا گہرا ہے اور ہمارے ساتھ آگے کیا ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کس قدر پھیلا ہوا ہے۔ امجد جو آج سے 6 سال پہلے یہاں پہ مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ پانی اتنا ہی ہے جتنا آج سے 5-6 سال پہلے تھا۔ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا گھٹنوں تک آتا تھا، اس میں سے بھاگ کے گزر جاتے تھے، لیکن آج اس بات کو 6 سال ہو گئے تھے۔ اس کے باقی سارے دوست خوش تھے کہ ہم آج مچھلیاں پکڑ کے لے کے جائیں گے، لیکن وہ اصل حقیقت سے نا واقف تھے۔ آخر کار وہ ضد پہ اڑے رہے اور سارے کے سارے دوست اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دوستوں میں شامل ہیں آفتاب، علی رضا، جاوید، ندیم اور عریب، جو خوش ہو کے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس کی مدد کریں گے اور اس کو باہر نکال لیں گے، لیکن پانی کی گہرائی کو وہ نہ جانتے تھے، پانی کی گہرائی سے وہ ناواقف تھے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امجد نے بھی ان کو آواز دی اور بلا لیا کہ تم آ جاؤ، آگے پانی گہرا نہیں ہے، صرف بائک ڈوبی ہے اور اس کو ہم باہر نکال لیں گے۔ چلتے چلتے چلتے
سارے آگے کی طرف بڑھتے گئے. کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ ہم یہیں سے پیچھے کی طرف مڑ جائیں. کسی کو دوسرے کا خیال نہ آیا. سارے خوش تھے کہ ہم جلد ہی دوسرے کنارے پہ پہنچ جائیں گے. ان کو اپنی دوسری منزل نظر آ رہی تھی. سارے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے. بائک کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو گیا. بائک پانی کے اندر ڈوب گئی. موبائل گر گئے. وائلٹ گر گیا جس میں پیسے تھے. لیکن وہ بھی خوش تھے کہ ہم دوسرے کنارے پہ پہنچ ہی جائیں گے. ہائے، دوسرے کنارے پہ پہنچنا بہت مشکل تھا. وہ درمیان میں سے آنے والے اس ٹکڑے سے ناواقف تھے جو حال ہی میں پیدا ہوا تھا جب وہاں پہ کھدائی ہوئی. جب وہاں پہ آ کے لوگوں نے کھدائی کی تب وہ گڑھے پیدا ہو گئے تھے. بائک کو پانی کے اندر سے کھینچنا اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہے تھے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بائک کو کھینچ کے دوسری کنارے پہ لے جائیں گے. لیکن پانی کی طاقت، پانی کا گہرا پن، پانی کی ٹھنڈک ان کے سینوں کو چیر رہی تھی، ان کے جسم کو اکڑا رہی تھی. دھوپ بھی ان کے جسم پہ کوئی اثر نہیں کر رہی تھی. کچھ دوست پیچھے سے بھی آ رہے ہیں کہ ہم اس کی بائک کو کھینچ کے باہر نکالیں گے. ابھی یہ پانی کے اندر ہی سارا سلسلہ چل رہا تھا. موبائل کو بچا رہے تھے، اپنے پیسوں کو بچا رہے تھے، بائک کو بچا رہے تھے. لیکن وہ اپنی جان سے ناواقف تھے کہ ہماری جان کا کیا ہوگا. وہ اپنے آپ سے ناواقف تھے. وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ رک جاؤ، رک جاؤ، پکڑا دو مجھے. لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی. یہ ہے علی رضا جو اپنے منہ میں ہینڈ فری لیے کھڑا تھا. لیکن یہ ٹیم ایسی ثابت ہوئی کہ انہوں نے خوف کا مقابلہ کر کے، موت کا مقابلہ کر کے اپنی ہمت کو نہ ہارا اور اپنی جواں مردی دکھائی اور آخر کار موٹر سائیکل کو دوسرے کنارے پہ لے گئے. یہ ہیں وہ سارے دوست جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنے دوست کو پانی سے لے کے آگے نکل گئے. اس کی بھی جان بچائی اور اپنی بھی جان بچائی.